الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم. حضرات سامعین کرام و معزز حاضرین عظام، خطبے میں جس آیت کریمہ کا میں نے سہارا لیا ہے، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں سے فرماتا ہے کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو، کہ ایمان والو تقوی اختیار کرو، کہ ایمان والو اللہ نے جس چیز کا حکم دیا ہے اس کو کرو اور جس چیز سے منع کیا ہے اس سے بچو، کہ ایمان والو اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر چلو اور اللہ کے رسول کو خوش کرنے والے اعمال کرو اور اللہ کے رسول کو ناراض کرنے والے اعمال سے بچو اور پرہیز کرو. اور آگے فرمایا کہ تقوی اختیار کرنے کا ایک آسان ذریعہ، تقوی اختیار کرنے کا ایک آسان نسخہ یہ ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، کہ آپ تقوی کیسے اختیار کرو گے. تقوی اختیار کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ وکونوا مع الصادقین، صادقین کے ساتھ رہو، کاملین کے ساتھ رہو. صادقین سے مراد اہل اللہ ہیں، صادقین سے مراد اللہ کے ولی ہیں. کہتے ہیں کہ تقوی اختیار کرو، اور تقوی اختیار کرنے کا آسان نسخہ اور آسان ذریعہ اور آسان راستہ یہ ہے کہ اللہ والوں کی صحبت میں رہو، اللہ والوں کے ساتھ رہو، اللہ والوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کرو، اللہ والوں کے ساتھ رابطے اور تعلق قائم کرو اور انہی کی نگرانی میں اپنے احوال اور اپنے احوال بتاؤ، اپنے احوال انہیں سناؤ، ان کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرو، ان کی نگرانی میں اپنی زندگی کے شب و روز گزارا کرو تو تمہارے اندر تقوی پیدا ہوگا، تمہارے اندر اللہ کا خوف اور خشیت پیدا ہوگا اور تم بھی متقی بنو گے، تم بھی نیکوکار بنو گے جب تم اہل اللہ اور اللہ والوں کی صحبت میں رہو گے، اللہ والوں کے ساتھ رہو گے. اپنی 24 گھنٹے والی زندگی تم ان کی نگرانی میں گزارو گے تو تمہارے اندر ان کی کیفیات آئیں گی، ان جیسا اعمال تمہارے اندر پیدا ہوگا، ان جیسا طور طریقہ تمہارے اندر پیدا ہوگا، ان کے اخلاق و کردار تمہارے اندر پیدا ہوگا، ان کا انداز گفتگو تمہارے اندر پیدا ہوگا، ان کا اسلوب کا انداز، بول چال کا انداز، رہنے سہنے کا انداز، طور طریقہ، روش سب ان کا جیسا ہے وہ تمہارے اندر پیدا ہوگا. اس وجہ سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کی روایت جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء علی دین اخیہ، کہ انسان اپنے دوست کے طریقے پر ہوتا ہے، انسان اپنے دوست کے طور طریقے پر چلتا ہے، انسان اپنے دوست کے عادت اور اخلاق کو اختیار کرتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ، تم میں سے ہر شخص غور کر لے اس کا اٹھنا بیٹھنا کس کے ساتھ ہوتا ہے، تم میں سے ہر شخص غور کر لے اس کا رہنا سہنا کس کے ساتھ ہوتا ہے، تم میں سے ہر شخص غور کر لے اس کا اکثر زندگی اور اکثر اوقات وہ کس کے ساتھ گزارا کرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ کہا جاتا ہے کہ اگر انسان کو وہ اچھا ہے یا برا ہے جانچنا ہے، یا انسان اچھا ہے برا ہے اس کا معائنہ کرنا ہے، اس کا پرکھنا ہے، اس کی تحقیق کرنی ہے تو دیکھو وہ اس کا اٹھنا بیٹھنا کیسے لوگوں کے ساتھ ہے. اگر وہ اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کرتا ہے جان لو کہ وہ اچھا ہے، اور اگر اس کا اٹھنا بیٹھنا برے لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے تو جان لو آج نہیں تو کل برا ضرور ہوگا. اگر کوئی شخص کسی کو دیکھ رہا ہے وہ شراب پینے والوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کر رہا ہے، چاہے آج وہ شراب نہیں پی رہا ہو، شراب کے مخالف ہے، شراب سے بے انتہا نفرت کر رہا ہے، شراب سے بہت دور بھاگ رہا ہے، لیکن اس کا اٹھنا بیٹھنا ایسے لوگوں کے ساتھ ہو رہا ہے جو شراب پیا کرتے ہیں، یاد رکھو آج نہیں تو کل یہ بھی ضرور شراب پیے گا. کتنے اچھے گھرانے کا خاندان کا کیوں نہ ہو، کتنے اچھے گھرانے کا کیوں نہ ہو، اگر وہ بچہ ایسے بچوں کے ساتھ ملنا جلنا کرتا ہے جو دن رات موبائل چلایا کرتے ہیں، جو دن رات ادھر ادھر کی فوج کامیں کرتے رہتے ہیں، غلط کامیں کرتے رہتے ہیں، یاد رکھو کتنے اچھے خاندان کا ہو، کتنے اچھے گھرانے کا ہو، کسی کا بھی بیٹا ہو، یاد رکھو کل یہ بچہ بھی ویسے ہی کرے گا.
اللہ کے رسول نے فرمایا المرء علی دین اخیہ، انسان اپنے دوست کے طریقے پر ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے ہم اپنے اوپر بھی نظر رکھیں، اپنا بھی جائزہ لیں کہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا کیسے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، اچھوں کے ساتھ ہوتا ہے یا بروں کے ساتھ ہوتا ہے، نیکوں کے ساتھ ہوتا ہے یا فاسقوں فاجروں کے ساتھ ہوا کرتا ہے۔ کیونکہ یہ طے ہے، انسان جس کے ساتھ رہے گا، جس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کرے گا، اسی کے طور و طریقے کو ہی اختیار کرے گا۔ اسی لیے اللہ نے بھی حکم کیا صادقین کے ساتھ رہو، کاملین کے ساتھ رہو، اللہ والوں کے ساتھ رہو، اللہ والوں سے، اللہ سے محبت کرنے والوں کے ساتھ رہو، تاکہ اگر تم ان کے ساتھ رہو گے تو ان کے عادت، ان کے طور طریقے تمہارے اندر جذب ہوں گے، تمہارے اندر پیدا ہوں گے، تمہارے اندر آئیں گے، اتریں گے، اور پھر تم بھی ویسے ہی بنو گے۔ اس لیے انسان اپنا جائزہ لے، اپنی اولاد کا جائزہ لے، اپنی اولاد پر نظر رکھے کہ گھر سے نکلتا ہے تو اس کا اٹھنا بیٹھنا کس کے ساتھ ہوتا ہے، یہ باہر جاتا ہے کس کے ساتھ جایا کرتا ہے، یہ ٹہلتا ہے تو کس کے ساتھ ٹہلتا ہے، یہ بازار جاتا ہے تو اس کے دوست اور یار کون ہوتے ہیں۔ آنکھ بند کر کے زندگی نہ گزارو، ورنہ یاد رکھو تم کتنے ہی لائق فائق ہو، تم کتنے ہی اچھے ہو، کتنے ہی تم پر گزیدہ ہو، نیک ہو، اگر تمہاری اولاد برے اولادوں کے ساتھ، برے لڑکوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کرتی ہے تو برا بن کر ہی رہیں گے۔ اس لیے ہمیں اس پر کڑی نظر رکھنی چاہیے اور چوکنا رہنا چاہیے کہ ہم اپنا بھی جائزہ لیں، اپنے اہل و عیال کا جائزہ لیں۔ اسی وجہ سے اس حدیث کو سمجھاتے ہوئے ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے امام غزالی کا قول نقل کیا ہے۔ امام غزالی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اگر کوئی انسان دنیا کے حریص شخص کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کرتا ہے، لالچی انسان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کرتا ہے، امام غزالی فرماتے ہیں کہ اس کا اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اس کے اندر لالچ والا مرض پیدا کرے گا، یہ بھی چند دنوں کے بعد دنیا کا حریص ہو جائے گا، دنیا کا لالچی ہو جائے گا، مال و دولت کا لالچی ہو جائے گا، عہدہ اور منصب کا لالچی انسان ہو جائے گا۔ امام غزالی آگے فرماتے ہیں اور اگر انسان کوئی زاہد کے ساتھ، اللہ والوں کے ساتھ، دنیا سے بے رغبت شخص کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کرتا ہے، انہی کے ساتھ رہنا سہنا کرتا ہے، کہتے ہیں چند دنوں کے بعد اس کے اندر بھی دنیا کی بے رغبت پیدا ہوگی، دنیا کی محبت ختم ہوگی، مال و دولت کی محبت ختم ہوگی، عہدہ اور منصب کی محبت ختم ہوگی، اور اس کے اندر بھی وہ زاہدانہ پن پیدا ہوگا۔ آگے چل کر انہوں نے اس کی وجہ لکھی کہ کیوں اور کس وجہ سے۔ انہوں نے کہا انسان کی عادت ہے، یہ نیچر ہے، اسے بدلا نہیں جا سکتا، بس اس کے رخ کو بدلا جا سکتا ہے، اسے صحیح سمت اور صحیح رخ دیا جا سکتا ہے۔ کہتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان جس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کرتا ہے دوسرے کے طور و طریقے کو شعوری طور پر یا غیر شعوری طور پر اختیار کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان جس ماحول میں پلتا بڑھتا ہے اسی ماحول پر وہ رنگتا ہے، اسی ماحول پر وہ ڈھل جاتا ہے، اسی ماحول پر وہ بنتا ہے، اسی جیسا بنتا ہے، کیونکہ فطرت کا تقاضا یہی ہے، انسان کا نیچر یہی ہے، وہ دوسرے کے طور طریقے کو اختیار کرتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ والوں کے ساتھ رہیں، اللہ والوں کی صحبت میں رہیں، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کریں، اور جس کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہے ہیں ہمیں نظر رکھنا چاہیے، جیسا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم میں سے دیکھ لے وہ کس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کر رہا ہے، کسے دوست بنا رہا ہے، کسے یار بنا رہا ہے، کس کو اپنا محبوب بنا رہا ہے، کس کے ساتھ زندگی گزارا کر رہا ہے۔ یہاں تک کہ اللہ والوں کی صحبت میں رہنا، اللہ والوں کے ساتھ تعلق قائم کرنا تاکہ ہماری اصلاح ہو جائے، نفس کی اصلاح ہو جائے۔ حضرت اشرف علی تھانوی فرماتے ہیں فرض عین ہے، ورنہ انسان جتنا چاہے کہ میں اپنی اصلاح خود کر لوں گا، میں نماز نہیں پڑھتا ہوں، آج سے طے کر کے نماز پڑھ لوں گا، میں فلاں کام کرتا تھا، گناہ کا کام کرتا تھا، اب سے نہیں کروں گا، انسان کئی بار چاہے گا، ہزاروں چاہے گا، چھوڑنا مشکل ہوگا۔ لیکن ہاں اگر اللہ والوں کے ساتھ تعلق قائم رکھے گا، ان کو اپنے احوال بتائے گا، ان کے سامنے اپنے حوال سنائے گا، ان کے بتائے ہوئے طریقے پر چلے گا تو آسانی کے ساتھ یہ کام کر سکتا ہے۔ ورنہ انسان کو اپنے عیوب نظر نہیں آتا۔ ہر آدمی آج کے زمانے میں شہرت کا خواہاں ہے، ہر آدمی آج کے زمانے میں نام و نمود کا خواہاں ہے، ہر آدمی چاہتا ہے میری شہرت ہو جائے، لوگ مجھے جان لیں، لوگ مجھے پہچان لیں، لوگ میری واہ واہ کریں۔ یہی وجہ ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا ہر شعبے میں یہی وجہ، ہر شعبے میں ریاکاری آ گئی۔
کوئی آدمی اگر کوئی آفت اور مصیبت آ گئی ہے اس میں مال تقسیم کر رہا ہے تو فوٹو پر فوٹو بنا رہا ہے، ویڈیو پر ویڈیو بنا رہا ہے، سوشل میڈیا پر عام کرتا جا رہا ہے اور دکھانا چاہ رہا ہے، ثابت کرنا چاہ رہا ہے کہ دیکھو میں فلاں ہوں، میں نے اتنی تقسیم کی، میں نے ایسی مدد کی، میں ایسا کام کرنے والا ہوں، میرا کارنامے ایسے ہیں۔ یہ عجب ہے، کبھی گھمنڈ آئے گا، کبھی تکبر آئے گا۔ وہ نماز پڑھ رہا ہوگا لیکن اس کے دل میں خراب نیت ہوگی، وہ نماز اس لیے پڑھ رہا ہوگا لوگ مجھے واہ واہ کہیں، مجھے نمازی کہیں۔ وہ مسجد کی خدمت اس لیے کر رہا ہوگا کہ لوگ کہتے نہیں کہ وہ بہت مسجد کی خدمت کیا کرتا تھا۔ وہ کچھ اچھے کام بھی اس لیے کیا کرتا ہوگا کہ لوگ اس کے چرچا کریں، لوگ اس کی باتیں مانیں۔ یہی وجہ ہے اللہ والوں سے تعلق قائم رکھنا ضروری ہے اپنی اصلاح کے لیے، ورنہ اپنے انسان کو اپنے عیوب نظر نہیں آئیں گے۔ چہرے میں کیا لگا ہوا ہے جب تک ہم آئینہ نہیں دیکھیں گے ہم خود نہیں دیکھ سکتے۔ اسی طرح شیخ جو ہوتے ہیں، اللہ والے جو ہوتے ہیں، وہ ہمارے لیے آئینہ ہوتے ہیں۔ ہم جب ان کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور ان کو بتاتے ہیں کہ ہم نے ایسا کام کیا، ایسا کام کیا، اور دل میں اس وقت ایسا خیال آیا، تو وہ اس کا طریقہ بتائیں گے، وہ اس کی اصلاح بتائیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ انسان کو اصلاح کے لیے، انسان کو دینی کامیابی اور ترقی کے لیے اپنا مصلح، اپنا مربی، اپنا مرشد بنانا ضروری ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، ان کو مربی کی ضرورت پڑتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ صحابی رسول ہیں، ان کو مربی بنانے کی ضرورت پڑتی ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو انہیں جیسے مربی بنانا ضرورت پڑتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ انہیں مربی بنانے کی ضرورت ہے۔ ہم اور آپ کہاں ہیں، کیسے ہیں، ہم اپنی اصلاح کیسے کر سکتے ہیں؟ اپنی اصلاح کے لیے ضروری ہے کہ ہم کسی کو مربی بنائیں، کسی کو کامل، کسی اللہ والے سے تعلق رکھیں، تعلق قائم کریں، ان سے اپنے احوال بتائیں، ان کے بتائے ہوئے طریقے پر چلیں، تبھی ہم نیک بنیں گے، تبھی ہم اپنی ذات کا، اپنی نفس کا اصلاح کریں گے۔ ورنہ یاد رکھیں ہم اچھے کام تو کر رہے ہوں گے مگر ہمارا دل اور ہماری نیت بری ہوگی، جس کی وجہ سے کام کے فائدے نہیں ہوں گے، کام کا ثواب نہیں ملے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ کوئی لاکھ روپیہ خرچ کر رہا ہے مگر خرچ اس لیے کر رہا ہے کہ لوگ میری شہرت کریں، لوگوں میں میری شہرت ہو، لوگ میری واہ واہ کریں، لوگ میری تعریف کریں۔ یاد رکھو یہ لاکھ روپیہ خرچ کرنا بھی کوئی فائدہ نہیں آئے گا، لیکن کوئی 1 روپیہ خرچ کر رہا ہے، اس نیت سے خرچ کر رہا ہے کہ میں اللہ کو راضی کروں گا، اس نیت سے کر رہا ہے کہ اللہ میرے اس معمولی رقم پر تم مجھ سے راضی ہو جا۔ یاد رکھو یہ 1 روپیہ لاکھ بلکہ کروڑوں روپے سے بہتر ہے۔ اس لیے ضروری ہے ہم اپنا تعلق اور ہم تعلق اپنا رب اللہ والوں سے رکھیں۔ اللہ والوں سے تعلق رکھنے کی مثال یوں بتائی گئی ہے، حصی مثال جس کو ہم اور آپ سمجھ سکتے ہیں۔ زمین ہے، 2 طرح کی زمین ہے۔ ایک زمین ہے جس کا کوئی مالی ہے، کوئی باغبان ہے، کوئی ذمہ دار ہے، کوئی اس پر نظر رکھے ہوئی ہے، کوئی اس کی محنت کر رہا ہے۔ تو یاد رکھو اس زمین پر پھلنے والے، اس پر زمین پر اگنے والے، اس زمین پر پیدا ہونے والے پودے، درخت جو کامیاب ہوتے ہیں، فائدہ مند ہوتے ہیں، نفع بخش ہوتے ہیں، ایسی زمین پر جب محنت ہوتی ہے اس زمین سے لاکھوں اور کروڑوں کی آمدنیاں ہوتی ہے۔ کیوں؟ یہ ایسی زمین ہے کہ جس کا کوئی نگراں ہے، یہ ایسی زمین ہے جس کا کوئی مالی ہے جو دیکھ ریکھ کرتا ہے، جس کو معلوم ہوتا ہے، اسے ضرورت ہوتی ہے کہ یہاں پانی ڈالنا ہے، اب پانی نہیں ڈالنا ہے، یہاں فلاں کام کرنا ہے، یہاں فلاں کام نہیں کرنا ہے، اس کو بچانا ہے، اس کو ختم کرنا ہے۔ جب اس پر نگرانی ہوتی ہے، اس پر محنت ہوتی ہے تو وہ زمین مفید اور کارآمد اور نفع بخش زمین بن جاتی ہے۔ دوسری زمین، لاکھوں زمینیں ایسی پڑی ہوئی ہیں جس کا کوئی ذمہ دار نہیں ہے، جس کا کوئی دیکھنے والا کوئی نہیں ہے، جس پر کوئی محنت کرنے والا نہیں ہے۔ تو یاد رکھو اس زمین پر پودے تو ضرور اگتے ہیں مگر فائدہ مند نہیں ہوتے ہیں، کارآمد نہیں ہوتے ہیں، نفع بخش نہیں ہوتے ہیں، یوں ہی گھاس پھوس اگ جاتے ہیں، اسے جانور کھا لیتے ہیں، اس سے زیادہ کوئی نفع نہیں ہوتا، بلکہ بعض دفعہ ان کو ختم کرنے کے لیے پیسہ لگا کر ان کو صاف کیا جاتا ہے۔ یہ فرق کیوں ہوا 2 زمین میں؟ کیونکہ ایک زمین ایسی زمین ہے جس پر محنت کرنے والا کوئی ہے، جس کا نگراں ہے، جس کا مربی ہے، جس کو دیکھ ریکھ کر رہا ہے۔ دوسری زمین ہے کہ جو آزاد ہے، کھلی پڑی ہوئی ہے، اس پر کوئی دیکھنے والا نہیں، اس کو کوئی رکھنے والا نہیں، اس کو کوئی پیدا اس میں پودا اگانے والا نہیں ہے۔ جب زمین پر محنت ہوتی ہے، زمین
اچھی زمین بن جاتی ہے، مفید اور کارآمد زمین بن جاتی ہے۔ جب زمین پر محنت نہیں ہوتی ہے وہ بنجر زمین بن جاتی ہے اور غیر کارآمد ہوتی ہے، غیر نفع بخش ہوتی ہے۔ یہی طرح دلوں کا حال ہے، جن کے دلوں پر کوئی اللہ والے کی نگرانی ہوتی ہے، اللہ والے ان کی نگرانی کرتے ہیں، اس دلوں پر محنت کرتے ہیں، اس دلوں کی پاسداری کرتے ہیں، اس دلوں کی حفاظت کرتے ہیں، اس دلوں پر محنتیں ہوتی ہے، وہ مشقتیں جھیلی جاتی ہے، پھر وہ دل اللہ والوں کے محبت کا گہوارہ بن جاتا ہے۔ اس دل سے نمازیں اخلاص و للہیت کے ساتھ نکلتی ہے، اس دل میں اللہ والوں کی محبت پیدا ہوتی ہے، اس دل میں اللہ کے رسول کی محبت پیدا ہوتی ہے، اس دل میں اللہ کا خوف و خشیت دل تربتر ہو جاتا ہے۔ وہ دل میں بڑوں کی اہمیت، بڑوں کی محبت، چھوٹوں پر شفقت اور چھوٹوں سے پیار کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اس دل میں پھر اچھے اچھے کام کرنے کا شوق، جذبہ اور ولولہ پیدا ہوتا ہے۔ اور اگر اس دل پر کسی کی محنت نہیں ہوتی، وہ دل یوں ہی آوارہ گھومتا رہتا ہے، وہ دل یوں ہی آوارہ رہتا ہے، اس پر کسی کی نگرانی نہیں ہوتی، اس پر کسی کی محنتیں نہیں ہوتی اور اس پر کسی کی توجہ نہیں ہوتی، پھر یاد رکھو وہ دل بھی اس بنجر زمین کی طرح ہوتی ہے۔ اس میں نہ اللہ کا خوف ہوتا ہے، نہ اللہ کی خشیت ہوتی ہے، نہ اللہ کی معرفت ہوتی ہے، نہ اللہ کا ڈر ہوتا ہے، نہ اچھے کام کرنے کا شوق ہوتا ہے، نہ برے کام سے کوئی تکلیف ہوتی ہے۔ وہ ایک بنجر زمین ہو جاتی ہے، بنجر زمین کی طرح دل ہو جاتا ہے، وہ ایک جانور کا دل ہو جاتا ہے جسے کچھ فرق نہیں پڑتا زمین میں کیا ہو رہا ہے، جسے کچھ فرق نہیں پڑتا اگر ماں باپ کو گالی بھی دے دیتا ہے اس دل میں تکلیف نہیں ہوتا، نمازیں چھوڑ دیتا ہے اس دل میں تکلیفیں نہیں ہوتی، دوسروں کے حقوق کو ضائع کرتا ہے اس دل میں کوئی تکلیف نہیں ہوتی، دوسروں کے حقوق کو مارتا ہے اس دل میں تکلیف نہیں ہوتی۔ نہ اللہ کا خوف ہے، نہ اللہ کی خشیت ہے، نہ ڈر ہے، نہ آخرت کی فکر ہے، نہ موت کی تیاری ہے، وہ دل ایک بنجر زمین کی طرح ہے۔ اس لیے ضروری ہے ہم اپنے دل کو کسی اللہ والوں کے ہاتھ میں دیں، ہم اپنے دل کو اللہ والوں کے حوالے کریں، ان کی نگرانی میں اس پر محنت کریں، ان کی نگرانی پر اس پر مشقت کریں، اس کی نگرانی پر اس کو بنائیں کہ پھر دل بہت سرسبز و شاداب زمین کی طرح ہو جائے گی۔ اللہ کی معرفت، اللہ کی محبت اس سے جھلکے گی، اس میں اچھے اچھے چیزیں پیدا ہوں گی، اچھے خیالات آئیں گے، اچھے جذبے پیدا ہوں گے، اچھے شوق پیدا ہوں گے۔ کیا وجہ کیا؟ جس وجہ سے آپ بڑے ہوں گے، وہ اسلاف تھے، وہ اکابرین تھے، رات رات نمازوں میں کھڑے ہو جایا کرتے تھے، رات رات قرآن کی تلاوتیں کیا کرتے تھے، ایک ایک آیت پر پوری رات نمازوں میں کھڑے ہو جایا کرتے تھے، راتوں کو روتے تھے، راتوں کو چلاتے تھے، راتوں کو آہوکاری کرتے تھے، اللہ کے سامنے اپنا سر جھکائے ہوئے رات رات گزار دیا کرتے تھے۔ پہلے جب یہ واقعہ اس طرح کے واقعہ سنتے تھے تو یہ خیال آتا تھا رات بھر کیسا کر سکتے تھے، پوری رات کیسا جاگ سکتے تھے۔ آج یہ چیزیں ختم ہو گئی، اب اس میں کوئی بہت اور افسوس اور کوئی بہت زیادہ تعجب نہیں ہوتا ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا جن کا دل اللہ سے تھا، جن کا دل کا تعلق اللہ سے کنیکشن تھا، ان کے لیے اللہ کے لیے رات رات کھڑا ہونا آسان تھا، رات رات جاگنا آسان تھا۔ اب ہمارے دل، ہمارے نوجوانوں کے دل، ہمارے بچوں کے دل موبائل سے لگ گیا، گناہوں کے کاموں سے لگ گیا، فحاشیت اور عدوانیت سے لگ گیا، تو ہمارے ہاتھ میں موبائل ہوتا ہے، رات رات موبائل میں گزار دیا کرتے ہیں۔ یہ اس وجہ سے فرق ہے، ایک کا دل جب اللہ والوں کی نگرانی میں اس کے دلوں پر محنت ہوئی، وہ دل ایسا بنا کہ رات رات اس کے ذکر میں، اسی کی یاد میں وہ رات رات جاگتا رہا۔ ایک دوسری مثال اسی مثال دیا کرتے ہیں کہ ایک آملہ ہے جس کا مربع بنتا ہے، جو بہت قیمتی ہوتا ہے، بہت مفید اور فائدہ مند ہوتا ہے۔ آملہ کا 2 دانہ گرا درخت سے، ایک نے جا کر کہا کہ میں تجھے مربع بناؤں گا۔ وہ آملے کے دانہ نے کہا کہ کیسے آپ مجھے مربع بنائیں گے؟ اس نے کہا کہ میں سوئی میں پہلے تجھے چبھوں گا تاکہ تیرے اندر سوراخ کروں، تیرے اندر سے کسیلا پانی نکلے، پھر کھولتا ہوا، جوش مارتا ہوا گرم پانی میں تجھے کھولاؤں گا، تجھے تڑپاؤں گا اور تجھے گرم کروں گا تاکہ وہ کسیلا پانی پورا ختم ہو جائے اور تیرے اندر نرمی پیدا ہو جائے اور دوسری چیزوں کو جذب کرنے کا، دوسری چیزوں کو کھینچ لانے کا، دوسری چیزوں کو اپنے اندر پیدا کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے۔
پھر اس کے بعد ہم برتنوں پہ سجا دیا کریں گے اور حکیم اطباء آئیں گے تجھے سجا کر اور چاندی کے کاغذ پر چاندی کے ورق پر لپیٹ کر اسے بیچیں گے اور اسے خریدنے والا وقت کا پرائم منسٹر ہوگا, وقت کا صدر ہوگا, صدر جمہوریہ ہوں گے, بڑے بڑے لوگ خریدیں گے اور وہ دل کی بیماری کے لیے, دل کے کمزوری کے دور کرنے کے لیے کھایا جائے گا. عظمت سے لوگ دیکھیں گے, اہمیت تجھے دیں گے, تجھے اوپر جگہ میں رکھیں گے, کہیں گے کہ اگر نیچے رکھو گے کوئی بچہ گرا نہ دے, کوئی پھینک نہ دے. ان کی چیزوں کی بہت زیادہ اہمیت اور اس کی حفاظت کی جاتی ہے. اس نے تیار ہوا, اس پر محنتیں کی گئی, اسے مشقت کے مرحلے سے گزارا گیا, تو یاد رکھو وہ مربع بنتا ہے, ساری کی نظر اس پر جمی رہتی ہے, وہ لوگوں کی نظر میں محبوب اور اہمیت کا حامل ہو جاتا ہے. مربع کے دوسرا دانے نے کہا کہ میں اتنی محنت جھیل نہیں سکتا, میں دنیا میں آیا ہوں آزاد رہوں گا, میں کیوں جاؤں گا تمہارے ایسا کام کرنے کے. میں اپنے دل میں اپنے اندر سوئی چبھونا نہیں پسند کرتا. میں گرم پانی میں جوشیلا پانی میں جوش دیے ہوئے اور کھولتے ہوئے گرم پانی میں ڈالنا, اپنے آپ کو اس میں ڈالنا گوارا نہیں کروں گا. میں آیا ہوں آزاد رہنا چاہتا ہوں. اسے یوں ہی چھوڑ دیا گیا. دونوں آملے کا دانہ ہیں, ایک آملے کا دانہ پر محنت ہوئی, اب وہ دوائی بن کر اور وہ مربع بن کر قیمتی اور نفع بخش بن گیا. دوسرا آملے کا وہی دانہ ہے جس نے اپنے آپ کو کسی کے حوالے نہیں کیا, اپنے آپ کو کسی کے سپرد نہیں کیا. اس کا انجام یہ ہوا, سورج کی گرمی سے پہلے وہ مست ہو گیا, وہ بیکار ہو گیا, سڑ گیا, پھر لوگوں کے چپل سے یا ایک جھاڑوؤں کے ذریعے اس کو کنارے میں پھینک دیا جاتا ہے. بہت زیادہ ہوتا ہے تو اس کو قبض کی دوائی کے لیے استعمال کر لیا جاتا ہے, جس کا کام بہت گھٹیا کام ہوتا ہے, نہ اس کو کوئی لوگ اہمیت سے دیکھتے ہیں. تو دیکھو ایک ہی آملے کا ایک ہی دو دانے ہیں, ایک دانے پر محنت ہوتی ہے وہ ترقی کرتا ہے, نفع بخش بنتا ہے, دوسرے پر محنت نہیں ہوتی ہے تو یوں ہی سڑ اور پچ جاتا ہے, اسے کوئی پوچھتے تک نہیں. تو اسی طرح اگر دل پر محنت ہوگی وہ قیمتی بنے گا, وہ نفع بخش بنے گا, وہ مفید بنے گا. پھر جب دل مفید بنے گا اعضاء جوارح سے نکلنے والے سارے اعضاء مفید اور کارآمد ہوں گے. اگر دل کارآمد نہیں ہوا, دل مفید نہیں ہوا, دل زنگ زدہ رہا, دل سیاہکار رہا, یاد رکھو پھر اس اعضاء سے ظاہر ہونے والے, اس اعضاء سے صادر ہونے والے اعمال بھی کالے ہوں گے, کالے کارنامے ہوں گے, اچھے کردار نہیں ہوں گے. اس لیے اللہ والوں کی صحبت ضروری ہے. ہر صحبت کا ایک فائدہ ہے. صحبت اگر بروں کی ہوگی تو اس کا نتیجہ برا ہوگا, صحبت اگر اللہ والوں کی ہوگی اس کے صحبت کا اثر اچھا ہوگا. مجدد الفسانی کا دور ہے, بہت بڑے لوگ تھے. مجدد الفسانی کے متعلق ان کی توجہ بہت اہمیت کی حامل تھی, توجہ کی سلسلے بہت مشہور تھے. بڑے بڑے لوگوں اور بگڑے ہوئے دلوں پر جب توجہ ڈالتے تھے وہ اچھا انسان بن جایا کرتا تھا. ان کے ایک ساتھی کا انتقال کا وقت ہے, نزع کی حالت ہے, آخری وقت ہے, منہ سے کلمہ نہیں نکل رہا ہے. ان کا ایک ساتھی آیا حضرت کے پاس, مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کو کہہ رہا ہے آپ آئیں, میرے ایک ساتھی کا آخری وقت ہے, زبان سے کلمہ جاری نہیں ہو رہا ہے, آپ آ جائیں, ذرا توجہ ڈال دیں, کبھی آپ کی توجہ کی وجہ سے اس کے آخری وقت میں کلمہ زبان پر کلمہ جاری ہو جائے, اس کی آخرت بن جائے. مجدد الفسانی چل کر آتے ہیں, دیکھتے ہیں اور توجہ ڈالتے ہیں. بے انتہا توجہ ڈالنے کے بعد تب بھی اس کی زبان سے کلمہ جاری نہیں ہوتا. مجدد الفسانی پریشان ہو جاتے ہیں کہ کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ میں توجہ ڈالا اس کے باوجود بھی فائدہ اور ثمرات ظاہر نہیں ہوئے. مجدد الفسانی پریشان ہو جاتے ہیں, حیران سے پوچھتے ہیں کہ آخر کیا معاملہ ہے, اس کا کارنامہ کیا ہے, یہ کیا کرتا تھا. لوگوں نے بتایا سب کچھ اس کا ٹھیک تھا, یہی اس کی بڑی ناکامی ہے, یہی اس کا گناہ تھا کہ وہ ایک کافر کے ساتھ غیر مسلم کے ساتھ اس کے بہت زیادہ دوستی تھی, محبت تھی, اسی سے محبت تھی. مجدد الفسانی نے فرمایا یہی محبت کا اثر ہے کہ اس کے آخری وقت میں کلمہ بھی زبان پر جاری نہیں ہو رہا ہے, کیونکہ جس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کر رہا تھا, جس کے ساتھ وہ محبت کر رہا تھا, وہ اللہ کا انکار کرنے والا تھا. تو اس کے اثر یہ ہوا کہ آخری وقت میں اس کی زبان سے بھی کلمہ جاری نہیں ہو رہا ہے. دوسری طرف محبت اور صحبت کا اثر دیکھیے. ایک بنی اسرائیل کی عورت ہے, فاحش عورت ہے, اجنبی عورت ہے, فاحش زانیہ تھی, پیسہ لے کر زنا کیا کرتی تھی, پیسہ لے کر فحش کامیں کیا کرتی تھی. لوگ اس کے پاس آتے تھے, اس علاقے کے عمرہ وہاں آتے تھے, پیسہ دے کر اپنی خواہشات پورا کیا کرتے تھے. ایک بار ایک نوجوان
بنی اسرائیل کا ایک نوجوان اللہ والا تھا، وہ بھی اس راستے سے گزرا، اس کی نظر اس عورت پر پڑ گئی، بڑی حسین و جمیل تھی، اس نوجوان کی نظر میں بھی وہ غلط محبت پیدا ہو گئی، وہ بے چین ہوا، آخرکار اس نے ایک دن یہ فیصلہ کیا آج جا کر میں بھی اس سے اپنی خواہشات پورا کروں گا، یہاں تک کہ وہ اللہ والا اور نوجوان جو اللہ والا تھا اس کی محبت میں بھی وہ ایسا پاگل ہو گیا کہ آیا اور پیسہ دے دیا اور اس کے پاس بیٹھ گیا اب قریب تاکہ اپنی خواہشات کی تکمیل کرے، جس مقصد کے لیے آیا اس مقصد کو پورا کرے۔ اس کے دل میں اللہ کی یاد آ گئی، اچانک ایک خیال آیا کہ آج تک میں اچھے کارنامہ انجام دیا کرتا تھا، میں نمازیں پڑھتا تھا، میں رویا کرتا تھا، میں اللہ کے سامنے سجدہ کرتا تھا، اللہ مجھے اس حال میں دیکھا کرتا تھا، آج میں اس نوجوان عورت کے سامنے بیٹھا ہوں، گناہ کے ارادے سے بیٹھا ہوں، بری نیت سے بیٹھا ہوں، آج اللہ دیکھ رہا ہوگا میرا انجام کیا ہوگا، میں اللہ کے سامنے کیسا کھڑا ہوں گا، میں اللہ کو کیا منہ دوں گا، اللہ کے سامنے کیا جواب دوں گا۔ یہ خیال آنا تھا، وہ نوجوان کب کب آ جاتا ہے، تھر تھراتا ہے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، وہ عورت دیکھ کر پاگل ہو جاتی ہے، کہہ رہے تمہیں کیا ہوا، تم نے پیسے بھی دے دیا، اپنی خواہشات تکمیل کرو، اپنی خواہش پوری کرو، چلے جاؤ۔ نوجوان کہتا ہے میں اب تم سے اپنی خواہش پوری نہیں کروں گا، میں اب تم سے برا کام نہیں کروں گا۔ عورت کہتی ہے آخر کیا وجہ ہے، ماجرا تو بتا دو، تم آئے پیسہ دیے اور اپنی خواہشات کی تکمیل کرنے سے پہلے تم چلے جا رہے ہو۔ نوجوان نے کہا مجھے اللہ یاد آ گیا، میں یہ سوچ رہا ہوں اللہ میں تم سے برا کام کر رہا ہوں گا، اللہ مجھے دیکھ رہا ہوگا، کیا انجام ہوگا، میں اللہ کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ اسی نوجوان کے روتی ہوئی حالت میں اور نوجوان روتا ہوا اس فاحشہ اور زانیہ عورت کے پاس اٹھ کر چلا جاتا ہے۔ یہ دیکھیے صحبت اہل اللہ کا اثر، ایک نیک تھا، نیک دل تھا، اس کے پاس بیٹھا تھا، حالانکہ برے ارادے سے بیٹھا تھا مگر چونکہ نیک تھا تو اس کا اثر یہ ہوا اور عورت کے دل میں بھی بات آ گئی، عورت کے دل میں بھی یہ بات آ گئی کہ اللہ کی سے ڈرنے والے، اللہ کا خوف کرنے والے ایسے بھی لوگ ہیں کہ وہ آ کر بالکل قریب تھا اپنی خواہشات کی تکمیل کرے، اٹھ کے چلا گیا، وہ بھی اس کے دل میں محبت آ گئی اللہ کی اور وہ سوچی، پریشان ہو گئی اور توبہ کی کہ اب سے میں کام نہیں کروں گی، اب سے زنا نہیں کروں گی، اب سے گناہ کا کام نہیں کروں گی، اب میری حالت کیا ہوگی، میں کیسے بدلوں گی۔ اس نیت سے وہ حضرت موسیٰ کے پاس گئی بات کرنے کے لیے۔ لوگ جا کر حضرت موسیٰ کو اس طرح کی اطلاع دیے، حضرت موسیٰ اس سے ملنے سے انکار کر دیے۔ آنے والے نے جو پیغام لے کر، جو خبر لے کر جو شخص گیا تھا، عورت کو آ کر کہہ دیا کہ حضرت موسیٰ تجھ سے ملنے سے منع کر رہے ہیں۔ عورت اور زیادہ پریشان ہوتی ہے، کہتی ہے یا اللہ میں اتنی نافرمان ہو گئی، میں نے اتنی معصیت کر لی اور اتنا گناہ کر لیا کہ آج اللہ تو ناراض تھا، اللہ کا رسول مجھ سے بات کرنے بھی نہیں چاہ رہا ہے۔ وہ اور پریشان ہوتی ہے، آ کر کمرہ بند کر دیتی ہے اور سوچتی ہے کہ میں نے سنا ہے جتنی بھی نافرمانی کر لو اللہ کے سامنے جھک جاؤ گے، اللہ کے سامنے جھک جاؤ گے، اللہ معاف کر دیتا ہے، اللہ دیکھتا نہیں کہ میرا بندہ کتنا گناہ کر کے آیا ہے، اللہ دیکھتا ہے میرا بندہ کس نیت سے آیا ہے۔ تو سجدہ کرتی ہے، اللہ سے توبہ کرتی ہے، پھر سوچتی ہے اگر میں بستی میں رہوں، جتنی بھی نمازیں پڑھ لوں، جتنی بھی اچھا کام کر لوں، لوگ وہی تانا دیں گے، ارے وہی وہ تو فلاں کام کیا کرتی تھی، ارے وہی اس کا تو زمانہ بالکل کالا کرتوت والا زمانہ ہے۔ تو ارادہ کی کہ یہاں سے چھوڑ کر میں کہیں اور چلی جاؤں، سوچی کہ جاؤں تو کہاں جاؤں۔ وہی خیال آیا کہ جس نوجوان کی محبت کی وجہ سے، جس نوجوان کے آنکھوں میں آنسو آنے کی وجہ سے مجھے یہ ہدایت ملی ہے، کیا یہ اچھا ہوگا میں توبہ کر کے اس نوجوان کے ساتھ نکاح کر کے اپنا مابقی زندگی پاک دامانی کے ساتھ گزاروں۔ اس نیت سے نوجوان کے گھر جاتی ہے، نوجوان کے گھر دستک دیتی ہے۔ گھر والوں نے کہا کہ ابھی وہ کچھ معمولات پورا کر رہا ہے، کچھ دیر انتظار کر لو، نوجوان نکلے گا، ملاقات ہو جائے گی۔ اسی انتظار میں عورت بیٹھ جاتی ہے۔ نوجوان اپنا معمولات پورا کر کے گھر کا دروازہ کھولتا ہے۔ جب دروازہ کھولتا ہے تو دیکھتا ہے یہ وہی عورت ہے۔ اس نوجوان کو پرانا قصہ یاد آ جاتا ہے، کہتا ہے کہ یا اللہ اسی پر ایک نظر پڑی تھی، میرے زندگی کے احوال بدل گئے تھے، میں اتنا نیک تھا پھر بھی میں برا کام کرنے کی نیت سے اس کے پاس چلا گیا تھا۔ کوئی منظر کو سوچ کر اسے ایک چیخ نکلتی ہے اور وہیں جان ختم ہو جاتی ہے۔ گھر والوں کو بھی بڑا افسوس ہوتا ہے، اس عورت کو بھی بڑا افسوس ہوتا ہے۔ 2-3 دن کے بعد وہ عورت گھر والوں کو اپنا واقعہ سناتی ہے کہ میں ایسی تھی، ایسا کام کیا کرتی تھی، اس نوجوان کے ایک ہلکی اور تھوڑی دیر کی صحبت کی وجہ سے میری زندگی بدلی ہے، تو میں اسی نیت سے آئی تھی کہ اس اللہ والے کے سے نکاح کر کے پاکیزہ زندگی گزاروں۔
گھر والوں نے کہا کہ دیکھو وہ تو چلا گیا، اب اس کا بھائی باقی ہے، اگر تم چاہو اور اس کا بھائی راضی ہو جائے ہم ان سے نکاح کروا دیتے ہیں۔ بالآخر بھائی سے پوچھا گیا، بھائی نے کہا کہ ٹھیک ہے، اس کی زندگی اور ایک لمبی زندگی گناہ کی زندگی ہے، معصیت سے بھری زندگی ہے، کالے کرتوت والی زندگی ہے، لیکن چونکہ توبہ کر کے آئی ہے اللہ توبہ کرنے والوں کے پچھلے گناہ کو معاف کر دیتا ہے، اس لیے میں اس سے نکاح کرنے پر تیار ہوں۔ پھر یاد رکھو اس نوجوان کے بھائی سے نکاح کیا جاتا ہے، اس کے بعد وہ زندگی گزارتی ہے۔ دیکھو یہ عورت ہے جس کی پچھلی زندگی ایک لمبی زندگی اور ایک لمبی مدت فحش میں زناکاری میں گزرا تھا اور وہ بدکار تھی، لیکن توبہ کر کے پاکیزہ زندگی گزارتی ہے، تو اس نوجوان کے بھائی سے جو اس کا نکاح ہوتا ہے اس کے گود میں اللہ نے 7 اولادیں دی اور بنی اسرائیل میں 7 کے 7 اللہ کے ولی بنے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ایک توبہ کی برکت ہے، ایک صحبت کی برکت ہے۔ ایک نوجوان سے کچھ دیر کے لیے صحبت ہوتی ہے، وہ بھی غلط ارادے سے ہوتی ہے، مگر اس نوجوان کی آنکھوں کا آنسو جاری ہو جانا، اس نوجوان کا اللہ کا خوف کو یاد دلا دینا، ایسا اثر ہوا کہ اس عورت جو ایک لمبی مدت تک زنا کیا کرتی تھی، فاحش کام کیا کرتی تھی، وہ توبہ کر کے پاک دامن زندگی گزارتی ہے۔ پھر گزاری زندگی ایسی گزاری، اللہ 7 کے 7 اولادیں دی، 7 کے 7 بنی اسرائیل میں اللہ کے ولی بن گئے۔ اس لیے نوجوانوں سے عاجزانہ گزارش ہے آپ اپنا جائزہ لیں۔ اللہ نے بھی کہا ہے کہ کاملین کی صحبت اختیار کرو، کاملین کے ساتھ، اللہ والوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کرو۔ اللہ کے رسول نے بھی فرمایا کہ انسان دیکھ لے اس کا اٹھنا بیٹھنا کیسے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، کیسے اچھے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، خراب لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اپنے دوستوں کا انتخاب کرو، اللہ والوں کی دوستی کو اختیار کرو، اسی میں ہماری کامیابی ہے، اسی میں ہم نیک بنیں گے، اسی میں ہم نیک بنیں گے۔ ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ اتنے دن گناہ کیے ہیں اب کیسا نیک بنیں گے۔ ذرا بنی اسرائیل کی اس عورت کے واقعے کو ذرا یاد کر لو، اس کی زندگی کتنی خراب زندگی تھی، توبہ پر آئی تو اس کی زندگی کتنی اچھی بن گئی۔ اگر ہم توبہ کریں گے، اللہ والوں کی صحبت میں رہیں گے، اللہ ہمیں بھی نیک بنے گا، نیک بنائے گا، اللہ ہمیں بھی متقی بنائے گا، اللہ ہمیں بھی اپنا اللہ سے تقوی کرنے والا اور ہمارے دل میں تقوی کی توفیق عطا فرمائے گا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔